السلام علیکم کاروباریوں، میں ہوں عرفان سائنس والا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 8 ایسے کون سے پوائنٹس ہیں، وہ کون سی غلطیاں ہیں جو انسان کاروبار میں کرتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔ اگر آپ بھی ان میں سے کوئی ایک غلطی کرتے ہیں تو اس کو سدھار لیجئے، یقیناً آپ کامیاب کاروباری بن جائیں گے۔ تو جو سب سے پہلی اور سب سے بڑی غلطی جو ہوتی ہے وہ کاروبار کی سلیکشن ہے۔ لوگ اپنی پرسنالٹی کے مطابق، اپنی دلچسپی کے مطابق، اپنے بجٹ کے مطابق، اپنے ایریے کے مطابق بزنس سلیکٹ نہیں کرتے۔ یعنی کہ ایک شخص ہے تو وہ مستری اور وہ کام کرے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا، ناممکن سی بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ کام کرتا ہے مرچ کا اور مسالہ جات کا، اور وہ پینٹ کی فیکٹری لگانے کی طرف چلے تو بہت مشکل ہے۔ یا ایک شخص ہے جس کی کوالیفیکیشن تو بہت زیادہ ہے، ماسٹر یا ایم فل کر لی ہے، لیکن اب وہ کام جوس کی ریڑھی لگائے یا اس طرح سے کریں تو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ لہٰذا جو کام کریں وہ اپنی پرسنالٹی کے مطابق، اپنی کوالیفیکیشن کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق، اپنی انٹرسٹ کے مطابق کریں تو کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، آپ بزنس تو شروع کر لیتے ہیں لیکن ایک چیز کو بھول جاتے ہیں کہ بس اب بزنس شروع کیا اور یہ سارا کا سارا کام لیبر خود کرے گی، میں تو بس آرام سے بیٹھ کے عیاشی کروں گا۔ بزنس میں ایسا نہیں ہوتا اور ایسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا جو بھی بزنس کرنا ہے پہلے خود اس کو سیکھنا ہے، لیبر مینجمنٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر کام خود نہیں سیکھو گے تو سمجھ جائیں آپ کامیاب کاروباری نہیں بن سکتے۔ نیکسٹ ہے جی لیبر مینجمنٹ۔ بہت سے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لیبر مجھ سے مینیج نہیں ہوتی۔ لیبر مینجمنٹ کیسے کریں؟ اس کے بہت سی آرٹ ہیں۔ سب سے پہلا، آپ ان کا پیکج ڈیسائیڈ کریں، پیکج کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ ایڈیشنل کمیشن بھی دینا شروع کر دیں۔ جتنا زیادہ آپ اپنی لیبر کو خوش رکھیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کے بزنس کی گروتھ ہوگی۔ لہٰذا لیبر مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی طریقے سے پراپر جب بھی فیکٹری لگائیں پراپر اس کے ڈاکومنٹ بنائیں، سسٹم بنائیں۔ اس ٹائم تک اگلا قدم نہ اٹھائیں جب تک آپ پہلے بزنس کے مکمل ڈاکومنٹ نہ بنا لیں۔ یعنی کہ چھٹی کتنے عرصے بعد دینی ہے، اچھا کیجول چھٹیاں کتنی ہوگی، اینول لیو کتنی ہوگی، اور یہ تمام چھٹیاں، یعنی کہ مہینے کے اندر 4 سنڈے آف ہوں گے اور 1.5 چھٹی آپ کو ویسے الاؤ ہوگی۔ یعنی کہ یہ چھٹیوں کے حساب سے پالیسی بنا لیں۔ سیلری پہلے فکس کر لیں، ایگریمنٹ کر لیں کہ 1 سال تک یہی سیلری رہے گی تاکہ لیبر آپ کو بعد میں تنگ نہ کرے۔ اس کے بعد کوشش کریں وہ شخص زیادہ کامیاب ہوتا ہے جو لیبر یا اپنے اندر جو ٹیم رکھتا ہے وہ اپنے مائنڈ سیٹ کی ٹیم بناتا ہے۔ جو کامیاب کاروباری ہوتے ہیں، کامیاب لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے لوگ تیار کرتے ہیں، اس کے مطابق ہی آگے اپنی ٹیم بناتے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک ویژن کے ساتھ چلیں۔ جب آپ کا ویژن بڑا ہوگا لوگ خود بخود آئیں گے، ٹیم خود بخود بنے گی، سسٹم خود بخود بنے گے، لوگ آ کے بنائیں گے۔ نیکسٹ ہے جی کاروبار کرنا بڑی بات نہیں ہے، پیسہ لگانا بڑی بات نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے نا، چیز کو بیچنا بھی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے نا بزنس میں وہ ہے چیک اینڈ بیلنس۔ یعنی کہ 1 روپے کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں آپ۔ اگر 1 روپے کا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ سکتے سمجھ لینا آپ خسارے میں جانے والے ہیں یا نقصان کر چکے ہیں۔ تو لہٰذا چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے۔ پہلے لکھ بعد میں لے، بھول جائے تو کاغذ سے لے۔ جو روپیہ لینا ہے یا دینا ہے پہلے اس کو لکھ لو، پھر بعد میں جیب سے نکالو۔ چاہے لینے وقت لیتے ہوئے بعد میں جیب میں ڈالیں، پہلے اس کو لکھیں۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو میں نے کی اور نقصان اٹھایا۔ لہٰذا اب یہ غلطیاں کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تجربے سے انسان سیکھتا ہے۔ لکھنا کبھی مت بولیں، وقت کے ساتھ ساتھ برڈن بڑھتا جائے گا اور آپ کام کے اندر گھستے جائیں گے، لیکن اگر مس مینجمنٹ ہو گئی کام، محنت
کاوش کسی کی کوئی وقت اور ویلیو نہیں رہے گی، مزید خسارے میں جائیں گے۔ نیکسٹ ہے جی، آپ نے کوئی بھی فیکٹری تو لگا لی، کوئی بھی پروڈکٹ بھی بنا لی، جو بھی چیز بنائیں گے انڈرسٹوڈ بات ہے کمپلین آئیں گی، کیونکہ یہ پارٹ آف لائف ہے۔ ہمیشہ گراف اگر سموتھ رہے تو وہ ڈیڈ ہوتا ہے، گروئنگ بھی رہے نہیں، وہ انکریزنگ اور ڈیکریزنگ فیز میں چلتا ہے۔ جب بھی آپ کی پروڈکٹ میں خامیاں نکلیں، نقص نکلیں، نقائص آئیں تو فوراً سے ان کے سلوشن کے پیچھے بھاگیں، باقاعدہ سے اپنا کمپلین سیل بنائیں، ایک نمبر رکھ لیں، ایک ٹیم بٹھا دیں، ایک بندہ بٹھا دیں کہ اگر کسی کا کوئی کمپلین ہے، کوئی نقص ہے تو یہ ہماری کمپنی کا نمبر ہے، اس پہ رابطہ کر لیں۔ الحمدللہ بزنس ٹاکس یہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے۔ کوالٹی کے اوپر کبھی کمپرومائز مت کریں، کبھی بھی۔ اگر کامیاب کاروباری بننا ہے، اگر 2 نمبر چیز بناؤ گے، تھوڑے عرصے کے بعد مارکیٹ آپ کو اللہ حافظ کہہ دے گی۔ نیور ایور کبھی بھی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ معیار اور مقدار پہ سمجھوتا کرنے والا کبھی کامیاب کاروباری نہیں بن سکتا۔ اگر آپ بھی یہ غلطی کرتے ہیں کہ کوالٹی ڈاؤن کر دیں، ریٹ کم لے آئیں، نہیں کرنا، کمپلین آئے گی، آپ کا برانڈ خراب ہوگا، مارکیٹ میں نام خراب ہو جائے گا۔ بعد میں غلطیاں کرنے سے بہتر ہے پہلے سیکھ لو، اپلائی کر لو۔ ہم نے جو غلطیاں کی، نقصان اٹھایا، یہاں سے سیکھ لو۔ نیکسٹ ہے جی، اب میرے پاس مہینے میں کم و بیش 1000 لوگ بزنس مشورہ جات کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پہ ریڈی والا بھی آتا ہے اور کروڑوں اربوں پتی بھی آتے ہیں۔ لوگ مارکیٹ سے لوگ آتے ہیں، منڈیوں سے لوگ آتے ہیں کہ لوگ غائب ہو گئے ہیں، کسٹمر کم ہو گیا ہے۔ میں ان کو ایک بات سمجھاتا ہوں، بھائی جان ایسا نہیں ہے، کسٹمر پہلے سے بڑھ گئے ہیں۔ ہاؤ اینڈ وائی؟ بھائی آبادی روز بروز بڑھ رہی ہے، ضروریات انسان کی بڑھ رہی ہے، انسان عشائش کی طرف جا رہا ہے، تو کسٹمر تو بڑھ رہا ہے۔ اب وہ کسٹمر جا کدھر ہے؟ وہ کسٹمر اب آن لائن شفٹ ہو رہا ہے۔ باہر کسی بھی بڑے کنٹری میں چلے جائیں آپ، کسی بھی جنہوں نے ترقی کی ہے ان ممالک میں جائیں، دیکھیں بہت سی چیز آن لائن ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے 5 سالوں میں بہت سی چیزیں ہماری بھی آن لائن ہو جائیں گی۔ اب ایک چھوٹی سی مثال سے اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں مشینیں، کیونکہ میری ورکشاپ بھی ہے، میرا ادارہ بھی ہے، مختلف بزنس ٹریننگ دیتا ہوں، مشینیں وغیرہ خود بناتے ہیں، تو میرا ایک مشین کا ایک پرزہ جو ہے نا ہیٹر، وہ کم ہو گیا۔ میں نے کیا کیا کہ فوراً سے سرچ آؤٹ کیا نیٹ کے اوپر کہ کوئی بندہ ہے لاہور میں جو یہ چیز بناتا ہے۔ مجھے وہ بندہ مل گیا، میں نے اس کو کال کی، آدھا گھنٹے کے اندر اندر بائی کیا کروایا اور وہ میرے پاس پرزہ پہنچ گیا۔ مجھے پتہ ہے کہ مجھے 200 روپے مہنگا ملا، لیکن میرے 2 گھنٹے بچ گئے۔ میں جاتا، رش میں جاتا، واپس آتا، میرا ٹائم ضائع ہونا تھا، میرے ٹیم کا وقت ضائع ہونا تھا، وہ 2 گھنٹے میرے بچ گئے۔ لیکن ان 2 گھنٹوں کے بعد صرف 200 روپے دینے پڑے۔ نقطے کی بات یہ ہے کہ وہ شخص جو مارکیٹ میں بھی ہے اور وہ آن لائن بھی آ گیا ہے، اس کی چیز زیادہ بکنا شروع ہو گئی ہے۔ مارکیٹ میں تو اور بہت سے بیٹھے ہیں، اب کسٹمر ہے، وہی کسٹمر ہے، کدھر سے خرید رہے ہیں؟ جو آن لائن بیچتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی کوئی بھی چیز بناتے ہیں، فوراً سے پہلے یوٹیوب پہ چینل بنا لو، فیس بک پہ پیج بنا لو، انسٹا پہ بنائیں، دکان.پی کے دراز پہ بیچیں، OLX پہ چیزوں کو بیچو۔ کوئی چیز گھر کی نہیں بکتی بھائی جان، اس کو OLX پہ لگاؤ۔ اچھا یہ سیکھیں کیسے لگاتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ یوٹیوب پہ جسٹ لکھیں میں OLX پہ چیزیں کیسے بیچ سکتا ہوں، وہ آپ کو سارا کچھ سکھائے گا، یوٹیوب سکھائے گی۔ جو مسئلہ آپ کو آتا ہے، آپ کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہتھیار سب سے بڑا ہے۔ چند لوگوں کے لیے اگر موبائل گم ہو جائے یا غائب ہو جائے، کیسی فیلنگ آتی ہے؟ اوہ کدھر گیا؟ آتی ہے، بالکل آتی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے بیبی گم ہو گیا ہے، بچہ آپ کا گم ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ دنیا آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنی پروڈکٹ آن لائن بیچنا شروع نہیں کی، یقیناً کچھ عرصے کے بعد مزید خسارے میں جائیں گے، اور اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے چیزوں کو آن لائن کر دیجئے۔ اور یہی کچھ 8 پوائنٹس تھے جو کہ کوئی بھی شخص جب بزنس شروع کرتا ہے وہ بزنس میں یہ غلطیاں کرتا ہے۔ تو کوشش کریں ان سے سیکھیں،
اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنا سسٹم سموتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص بزنس ٹریننگ لینا چاہے، بزنس مشورہ جات لینا چاہے یا اپنی کسی بھی قسم کی کوئی گھریلو فیکٹری لگوانا چاہے تو الحمدللہ بزنس ٹاکس یہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے۔ ہر طرح کی گھریلو فیکٹریاں یہاں پہ لگوا کے دی جاتی ہیں۔ یہاں پہ 10,000 سے لے کر 10 لاکھ روپے تک اگر آپ کے پاس بجٹ ہے تو فیکٹریاں لگانی سکھائی جاتی ہیں۔ اگر فیکٹری لگانا چاہیں تو سکرین پہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ یہ میرے آفس کا نمبر ہے، ہماری کمپنی کا نمبر ہے۔ ہمارا نمائندہ آپ سے بات کرے گا، مکمل معلومات پرووائڈ کرے گا۔ ہر اتوار کو پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، مارکیٹنگ کی ٹریننگ لیتے ہیں، بالکل فری میں چیزیں بنانا سیکھتے ہیں۔ صابن، سرف، جوس، ڈیٹا کیبل، ہوائی چپل، ملٹی پروڈکٹس بنانا سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد 1 to 1 کنسلٹنسی کی جاتی ہے اور لوگوں کو کاروبار کرنے میں رہنمائی دی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کاروبار کرنا چاہے تو ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ پاکستان زندہ باد۔